ثانیہ 9 مئی کے واقعات میں چہرمین تحریک انصاف کی عبوری ضمانت کی درخواستیں آج بھی لگی ہوئی تھیں انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور آج بھی ان کے وکلاء کی جانب سے لنگر آن ٹیکٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کرکٹ کی مثالیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، لیکن عدالت نے اس معاملے پر فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے۔ اس وقت اسپیشل پروسیکیوٹر سید فرحاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ قانونی سوالات ہیں اس کیس کے متعلق، وہ جانتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے ماضی میں کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو اس طرح عبوری ضمانت میں اس کی توسیع کی جائے؟ جیسا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ درخواست دی تھی، گزشتہ سماعت پر بھی انہوں نے ایک مناسب موقع جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس میں عدالت نے نوٹس بھی کر دیے تھے، تو آج بھی یہی کہا گیا کہ انہیں ایک موقع دے دیا جائے تیاری کا، اسی نقطے کے اوپر کہ کوئی ماضی میں کوئی ایسی مثال انہیں ملی ہے یا نہیں ملی، تو کیا قانون کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے باجا صاحب کہ ہمارا پری ریسٹ بیل کے حوالے سے اگر آپ پروویژن دیکھیں تو 498 پروویژن ہے CRPC کی، اور اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھیں تو ہدایت اللہ کیس 1949 سے انٹرپریٹ ہوتا قدرت بی بی کیس آ گیا، اور اس کے بعد رانا ارشد کیس آ گیا، اور اب شاہ زیب کیس آیا PLD 2021 سپریم کورٹ 886۔ اس کے اندر انہوں نے مختلف پراپوزیشنز کے اوپر انٹرپریٹ کر دیا کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پریپوزیشن کے اندر دو چیزیں اپلیکیشن میں انہوں نے مانگی تھی، ایک یہ کہ حاضری معاف کر دی جائے، اور دوسری یہ تھی کہ ہمیں پروڈیوس کروایا جائے وہاں سے اور یہاں پیش کر کے اور ہماری بیل کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عام حالات میں پروسیجر اس کو پرووائیڈ نہیں کرتا۔ دیکھیں، پری ریسٹ بیل یہ کہتی ہے کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے کورٹ کے سامنے کہ جی میں آ گیا ہوں، مجھے خدشہ ہے، مجھے میلا فائلڈ بک کر رہے ہیں کیس میں، تو کورٹ آپ کے میرٹس پہ فیصلہ کرتی ہے سننے کے بعد۔ اب شاہ زیب کیس کے اندر انہوں نے یہ ہیلڈ کر دیا کہ اگر آپ غیر حاضر ہیں تو آپ کی غیر حاضری میں بھی میرٹ ٹچ نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو پروویژن 498A آف CRPC، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کورٹ آپ کی عدم پیروی بیل خارج کر دے گی، اور آپ سبسیکوینٹلی جب اپنی پٹیشن لے کے آئیں گے تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ کیوں غیر حاضر تھے۔ تو اس کیس کے اندر تو کیونکہ عمران خان صاحب کو کنوکشن ہو چکی ہے اور وہ اپنی سینٹنس سرو کرنے کے لیے اٹک جیل کے اندر ہیں، تو یہاں پہ تو نہ ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی حاضری معاف کی جا سکتی ہے۔ اب آج ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم تیار نہیں ہیں، تو یہ تو مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ اس طرح کی درخواست جو ہے اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا جبکہ وہ سزا یافتہ ہیں، تو وہ یہاں پہ پیش کروا کے اگر ان کی ضمانت بالفرض ان کو پیش بھی کروا لیتے ہیں، ان کی ضمانت کنفرم بھی ہو جاتی، تو ان کو فائدہ کیا مل سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، اپلیکیشن ان کی لانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 4-5 دن کے اندر، ویسے تو پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جاتے ہی پہلے دن ہی ہماری جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکی۔ اب وہ ایک اور چانس لینا چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر شاید وہ سزا سسپینڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ پری ریسٹ بیلز کے اندر یہاں پہ پیش ہو جائیں، کیونکہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ ان کی یہاں سے پری ریسٹ بیل خارج ہوتی ہے تو پھر ہر IO کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے کے اندر ان کی طلبی کروا کے ان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ان کا چانس وہ یہی لے رہے ہیں کہ یہ پری ریسٹ بیل کسی طریقے سے لنگر آن ہوتی رہے اور وہ باقی مقدمات میں گرفتاری سے بچ سکیں۔ یہ ہے بیسیکلی ان کا جو وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ کیا قانون کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، یا قانون واقعی کسی ملزم کو اتنی رعایت دیتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اس کی عبوری ضمانت میں دیکھیں، توسیع میں کر تو دی یہ جائے؟ سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں اگر آپ ابھی اپیل لے جائیں نا ہائی کورٹ میں، تو وہ آپ کی اپیل انٹرٹین نہیں کرتے ڈیو ٹو سمر ویکیشنز، کیونکہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایک پولیٹیکل سنیریو بھی ہے جس کو اسپیشل سرکمسٹانس ٹریٹ کرتے ہوئے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن جو ہے اس میں انٹرٹین کیا ان کی اپیل کو، جو کہ نارملی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایز اے میٹر آف گریس، یہ عدالتیں جو ہیں یہ ڈسکریشن ہے ان کی، مہربانی کی یہ عدالت نے، مہربانی کی ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ مہربانی جاری رہے گی جیسے سپریم کورٹ میں ہوئی تھی مہربانی، اسی دیکھیں، طرح میں جاری تو رہے یہ گی؟ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب کورٹ آف لاء کی مرضی ہے، یہ ڈسکریشن ہے، یہ عدالت کے پاس حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایز اے میٹر آف گریس وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ہم تو اکارڈنگ ٹو پروسیجر جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپوز کر رہے ہیں، کیونکہ پروسیجر جو ہے ہمارا کوئی انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ریٹن نہیں ہے، ہمارا تو CRPC ریٹن ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی ان دی شیپ آف ججمنٹس موجود ہے، تو ہم تو ججمنٹس پر رلائے، اور میں تو اس ججمنٹ پر رلائے کر رہا ہوں جو خود انہوں نے دی ہے
शाहजेब केस हमने नहीं दिया, वो इनकी तरफ से दिया गया है। हम तो उसी के मुताबिक कह रहे हैं कि जो केस ला ये ले आए हैं उसके मुताबिक ही आप चल रहे हैं। अच्छा शाह जी, आखिरी सवाल है, इस केस में जिना हाउस हमला केस में इमरान खान क्या गुनाहगार करार पा चुके हैं और उनका चालान मुकम्मल हो चुका है? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब क्योंकि शामिल तफ्तीश हुए थे और शामिल तफ्तीश होने के बाद क्योंकि जब आप प्री रेस्ट बेल आपकी पेंडिंग हो तो पुलिस को अपनी फाइंडिंग देनी पड़ती है, तो वो प्री रेस्ट बेल के हवाले से उन्होंने इस्तदा की थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कि इनकी बेल खारिज की जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। तो प्री रेस्ट के हवाले से जो थी वो कंप्लीट थी, लेकिन अभी बाकायदा चालान की हद तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। तो वो कुछ देर बाद चालान जो है वो पेश किया जो लोग जुडिशल हो चुके हैं वो तकरीबन मेरे जो नंबर मेरे पास आया है वो 200 से प्लस लोग हैं जो जुडिशल हो गए, उनका चालान जो है वो क्योंकि इल्तवा लिया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने और मैं बीइंग स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्योंकि मुझे स्क्रूटनाइज करना है चालान को, तो वो चालान मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि बन गया और उस चालान के हवाले से वो अब मैं स्क्रूटनी करूँगा उसको। जी बिल्कुल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर आज सैयद फराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि किसी भी सज़ा याफ्ता मुलज़म को इस तरह रिलीफ देने की कोई मिसाल जो है वो माजी में मौजूद नहीं है, लेकिन ये अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है कि अगर किसी मुलज़म सज़ा याफ्ता मुलज़म को अबूरी ज़मानत में अगर तौसीअ दी जाती है किसी बुनियाद पर तो वो अदालत का सवाबदीदी इख्तियार होगा। लेकिन अभी अदालत ने इस मामले पर फ़ैसला महफूज कर रखा है जो कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा।